لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. صحیح البخاری کتاب الغسل باب نمبر 2 باب غسل الرجل مع امرأته. باب ہے اس سلسلہ میں کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ، خاوند اپنی بیوی کے ساتھ مل کر غسل کر سکتا ہے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اس کی وضاحت یہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے نزدیک خاوند اور بیوی کا اکٹھا غسل کرنا یہ درست نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ ان کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ خاوند بیوی اکٹھے ایک ہی وقت میں غسل کر سکتے ہیں. تو اس روایت میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کریں گے، اس لیے باب قائم کیا باب غسل الرجل مع امرأته، آدمی کا اپنے بیوی کے ساتھ غسل کرنا. حدیث نمبر 250. قال حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن عروۃ عن عائشہ قالت كنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کر لیا کرتے تھے. من قادحن یعنی ایک بڑا ٹب نما برتن ہوتا اس میں، یقال له الفرق جس کو فرق کہا جاتا ہے. فرق ایک بڑا، جس طرح ہمارے ہاں یہ بٹھل وغیرہ یا آج کل ٹب وغیرہ آتے ہیں، اس طرح کا ہوتا تھا جس کے اندر 3 سا پانی آتا تھا. 3 سا اور 1 سا کے اندر 5 سہی 1/3 رتل ہوتا ہے. جس کی تفصیلی مقدار جو بعد میں آگے آئے گی وہاں بیان کریں گے. بہرحال ایک فرق جس کے اندر 3 سا مقدار چیز آ جاتی تھی، تو اتنی مقدار کے ساتھ آپ غسل فرماتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں بھی ساتھ غسل کرتی. گویا کہ 2 آدمی اتنی مقدار پانی کے ساتھ غسل کر سکتے ہیں. اس روایت میں وقت کی تعین نہیں، اتنا ہی آتا ہے کہ ایک ہی برتن کے اندر میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے. کیا وقت ایک ہی ہوتا تھا یا الگ الگ وقت بھی ہوتا تھا؟ تو دوسری روایت آگے حدیث نمبر 261 میں اس کی صراحت آ رہی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم اکٹھے ہی غسل کرتے اور باری باری ہمارے ہاتھ اس برتن میں جا رہے ہوتے. اور بعض روایات میں یہ بھی وضاحت ہے کہ ہم اکٹھے چلو برتے. تو یہ تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ غسل کرنا ایک ہی وقت کے اندر تھا. باقی رہا کہ کیا ایک دوسرے کا اورا نظر نہیں آتا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں یہ لازم نہیں ہے کہ برہنہ حالت میں ہوں تو خاوند بیوی اگر اکٹھے ایک برتن میں ایک ہی وقت میں غسل کرتے ہیں تو کوئی کپڑا وغیرہ باندھا ہو، یہ صورت بھی ہو سکتی ہے. اگر کپڑا نہ بھی باندھا ہو تو خاوند بیوی کے لیے ایک دوسرے کا عورے کا دیکھ لینا اس میں حرج نہیں ہے. جس طرح کہ قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 بھی اس پر بات دلالت کرتی ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد تمہارے عورتیں مردوں کے لیے لباس ہوتی ہیں. تو جس طرح لباس جو ہے اس سے عورہ جو الگ عورے سے الگ نہیں ہو سکتا، اسی طرح خاوند اور بیوی بھی ایک دوسرے کے لباس کی طرح ہے. اور سورہ معارج کی آیت نمبر 29، 30 اور 31 میں فرمایا
کہ والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ اہل ایمان کامیاب مومنوں کی صفات میں سے یہ بیان کیا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کا معنی نہ اس کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں، نہ دوسرے کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ اور آگے استثناء کی الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، بیویاں اور باندیاں یا لونڈیاں ان کے علاوہ کسی کے سامنے وہ اپنی شرمگاہ کا اظہار نہ استعمال کرتے ہیں، نہ اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاوند بیوی اگر ایک دوسرے کے سامنے ان کا عورہ جو ظاہر بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بہت سے اہل علم نے اس میں اتفاق نقل کیا ہے کہ امت سے مراد امت کے فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خاوند بیوی ایک دوسرے کے سامنے عورہ ان کا ظاہر ہو سکتا ہے، جس طرح کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی جلد 21 صفحہ 51 پر، امام نووی نے المجموع جلد 2 صفحہ 221 پر، اور امام شوکانی نے نیل الاوطار جلد 1 صفحہ 33 پر، اور امام طحاوی نے شرح معان الاثار، اور امام قرطبی نے المفہم جلد 2 صفحہ 668 پر اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ امت کے فقہاء کا اجماع ہے کہ خاوند بیوی ایک دوسرے کے عورہ ان کا ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو سکتا ہے۔ باقی رہی وہ روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے بیان کی جاتی ہے طبرانی صغیر میں کے حوالہ سے، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اور نبی نے ایک دوسرے کا کبھی عورہ تک نہیں دیکھا۔ تو اس کی سند کے اندر برکت بن محمد کلبی ایک راوی وزا بلکہ کذاب ہے، تو اس لیے وہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہی نہیں بلکہ سخت کمزور ہے، ضعیف ہے۔ ہاں البتہ یہ بات تو ہے کہ اولا اور عورہ اور تقوی والی بات یہ ہے کہ خاوند بیوی بھی اپنا عورہ ایک دوسرے کے سامنے برہنہ نہ کریں، ایک دوسرے کا نہ دیکھیں، لیکن اگر دیکھ لیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غسل کا یہ طریقہ بیان کرنا کہ ہم ایک ہی برتن میں غسل کر لیتے تھے، تو یہ کوئی عجائبات میں سے نہیں ہے جس کو کوئی اس طرح کا غلط رنگ دیا جائے۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ 7 مرتبہ لائے ہیں، اور امام مسلم بھی حدیث نمبر 319 اور 321 کے اندر اس روایت کو لائے ہیں، اور امام مسلم نے کچھ الفاظ کی زائد بھی بیان کیے ہیں۔ باب نمبر 3 باب الغسل بالصاع ونحوہ، باب غسل کرنا ایک سا مقدار پانی سے یا اس کے برابر اس کے قریب۔ نحوہ سے اشارہ کیا ہے کہ یہ کہ حد بندی نہیں ہے کہ صرف اتنے ہی سے غسل کیا جائے، اس کے اندر کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، البتہ احتیاط اسی میں کرنی چاہیے کہ پانی کا زیادہ استعمال نہ ہو، اسراف نہ ہو، بوقت ضرورت سا سے یا تھوڑا بہت کمی بیشی اس میں ہو سکتی ہے۔ مطلوب اس میں پانی کی ایک مقدار بیان کرنا ہے کہ آپ کا غسل کا طریقہ اتنے پانی کی مقدار کے ساتھ ہوتا تھا۔ باقی اشخاص، اوقات اور حالات کے اعتبار سے اس کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ مثلا گرمی کے موسم میں اور سردی کے موسم میں پانی کا استعمال اس کی مقدار ایک جیسے نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ روزانہ غسل کرتا ہے، صاف ستھرا اس کا جسم ہے، وہ تھوڑے پانی کے ساتھ بھی غسل کر سکتا ہے۔ ایک بیچارے نے ہفتے بعد ہی غسل کرنا ہوتا ہے، تو صاف ظاہر کہ ان دونوں کی کیفیت پانی استعمال کرنے کی ایک جیسی نہیں ہوگی۔ اور ایک جو ہے وہ دفتر میں کام کرنے والا، اس کے غسل کی اور نوعیت ہوگی۔ ایک ذمہ دار، وہ اپنی کھیتی باڑی کرنے والا، وہاں محنت مشقت کر کے گرد و غبار سے اٹا ہوا،
اس کے غسل کرتے ہو تو پانی کی مقدار اور ہوگی، تو یہ تو کمی بیشی اس میں ہو جاتی ہے۔ باب الغسل بالصاع ونحوہ، باب غسل کرنا ایک صاع مقدار پانی سے یا اس کے قریب قریب۔ قال حدثنا عبداللہ ابن محمد، یہ حدیث نمبر 251 ہے۔ عبداللہ بن محمد سے مراد جوفی ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ ہیں۔ قال حدثنی عبد الصمد بن عبد الوارث مراد ہیں۔ قال حدثنی شعبہ قال حدثنی ابو بکر بن حفص قال سمعت ابا سلمہ یقول دخلت انا واخو عائشہ علی عائشہ، ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ داخل ہوا میں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ہم دونوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ابو سلمہ ان کا نام عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف مراد ہیں، جو ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو دودھ پلایا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ رضائی بھائی ہیں، کیونکہ ام کلثوم یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، تو جب انہوں نے ان کو دودھ پلایا تھا تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی بھائی لگیں گے، جس طرح کہ پوری تفصیل عمدۃ القاری جلد 3 صفحہ 13 پر، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری کے اندر یہ بات بیان کی ہے۔ وہ اخو عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سے مراد کون ہے؟ اس کے اندر راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد عبداللہ بن یزید ہیں۔ عبداللہ بن یزید جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی ہیں۔ بعض لوگوں کا بھائی سے مراد عبد الرحمن بن ابی بکر کہنا، اور بعض نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مادری بھائی طفیل بن عبداللہ مراد لیا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ اس سے مراد عبد الرحمن یا طفیل بن عبداللہ لیا جائے، بلکہ بعض روایات کے اندر اس کی وضاحت ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 947 میں اس کی وضاحت ہے کہ اس سے مراد عبداللہ بن یزید رضی عائشہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی بھائی ہے۔ گویا کہ یہ دونوں صاحب ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی بھائی ہیں اور دوسرے رضائی بھانجے ہیں، تو رضاعت کی وجہ سے بھی اسی طرح یہ سلسلہ ثابت ہوتا ہے، جس طرح کہ نسب سے ثابت ہوتا ہے، جس طرح اس سے ذی نسب کی وجہ سے ذی محرم بنتے ہیں، اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی ہیں۔ تو گویا کہ یہ دونوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی رشتہ دار بنے ہوئے تھے، جن سے پردہ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ یہ دونوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور نبی کے غسل کے بارے میں پوچھا کہ آپ کتنی مقدار پانی سے غسل فرماتے تھے۔ فسألها أخوها عن غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رضائی بھائی تھا، انہوں نے ان سے نبی کے غسل کے متعلقہ سوال کیا۔ فدعت بإناء نحو من صاع، انہوں نے منگوایا ایک برتن جو کہ ایک صاع کی مقدار کے برابر تھا، ایک برتن جس کے اندر ایک صاع پانی کی مقدار آتی تھی، وہ منگوایا۔ فاغتسلت وافاضت علی راسها، انہوں نے غسل کیا، اپنے جسم پر اور اپنے سر پر بھی پانی ڈالا۔ بینہا و بینہا حجاب، بیننا و بینہا حجاب، ہمارے درمیان اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پردہ، کپڑے کا یا کسی چیز کا پردہ تھا۔ مطلب یہ تھا کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ ایک صاع پانی کے ساتھ غسل کر لیتے تھے، تو سائلین نے تعجب کیا کہ ایک صاع کے ساتھ کیسے غسل ہو جائے گا۔ اس پر صحابہ کرام اور تابعین کے دور کے اندر یہ بات تھی کہ کوئی بات بھی ہوتی تو اس کو پریکٹیکل طور پر دکھلاتے، جیسے کہ وضو کے بارے میں ہے کہ جب کوئی کسی سے وضو کا پوچھتا وہ زبانی بتلانے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر کر کے بھی دکھلا دیتے۔
اسی طرح یہ معاملے کی اس مسئلے کی نوبت تھی کہ انہوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ ایک سا کے ساتھ غسل۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تعجب والی کون سی بات ہے، میں تمہارے سامنے یہ دیکھو غسل کر کے دکھلاتی ہوں۔ انہوں نے ایک سا پانی لیا، دیکھا کہ اتنا پانی ہے برتن میں، دیکھنا میں اسی کے ساتھ غسل کروں گی۔ وہ پردے میں گئی ہیں، پردے میں جا کر انہوں نے غسل کیا، فرمایا کہ میں نے پورا غسل کیا، پانی وہی تھا جو تمہارے سامنے تھا۔ تو یہ اس لیے یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے کہ اس سے اتنی مقدار پانی سے غسل نہیں ہو سکتا۔ یہ تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد، اور الفاظ واضح ہیں، بیننا و بینہ حجاب، ہمارے درمیان اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پردہ تھا۔ پھر دوسرے یہ ہیں بھی دونوں رضاعت کی وجہ سے رشتہ دار ہیں جن سے پردہ کرنا کوئی لازم بھی نہیں تھا، شاگرد بھی ہیں اور ذی محرم بھی ہیں رضاعت کی وجہ سے، اور پھر غسل کیا بھی پردہ میں ہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ سر کے اوپر جو انہوں نے سر ننگا تھا پردے سے تو اس کے اوپر پانی ڈالا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ غسل کی ابتدا سر سے کی گئی ہے۔ پہلے وضو تو کرنا ہی ہوتا ہے، وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے سر میں پانی ڈالا جاتا ہے 3 چلو، تو وہ انہوں نے کر کے دکھلایا ہے۔ تو اس کے اندر اس روایت کو غلط قسم کا رنگ دے دینا، جس طرح کے بعض لوگوں کی شرست کے اندر یہ بات ہوتی ہے جو کوئی نہ کوئی یا تو حدیث کے بارے میں قدغن رکھتے ہیں یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے دلوں کے اندر کوئی سوچ اور فکر کے اندر نفی والی چیز ہوتی ہے، نیگیٹو چیز ہوتی ہے، تو غلط قسم کے رنگ دینے کے لیے کبھی تو روایت کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کریں گے، کبھی امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح پر طرح طرح کے تبصرے کریں گے، اور کبھی جو ہے اس کو مفہوم کو بگاڑ کر لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ روایت بالکل واضح اور صاف ہے، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی نہ کہ اس کے اندر عریانیت ہے، نہ کہ اس کے اندر کسی اور غلط مفہوم ہے۔ حدیث نمبر 252، بلکہ اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اور بھی آگے جو حوالہ دیا ہے، فرماتے ہیں کہ قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں، ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کنیت ہے کہ قال یزید بن ہارون و بہد و جدی عن شعبہ قدر سا۔ یہ روایت یزید بن ہارون، بہد اور جدی وہ بھی بیان کرتے ہیں شعبہ سے، لیکن انہوں نے قدر سا کا لفظ بیان کیا ہے۔ پیچھے جو روایت تھی جو عبد الصمد شعبہ سے بیان کرتے ہیں، اس کے اندر تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ فدات بعنان نحون من سائن، ایک سا کی مثل تھا وہ مقدار پانے کی۔ تو جو انہوں نے بیان کیا کہ قدر سا کا لفظ ہے، مفہوم دونوں کا ایک ہے، یعنی اس روایت کی اس نے وضاحت کر دی ہے۔ یزید بن ہارون کی روایت یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جس کا اشارہ کیا ہے، یہ امام ابو عوانہ حدیث نمبر 849 میں لائے ہیں۔ بحث سے مراد یہ بحث بن اسد ہیں، اور ان کی روایت جس کے اندر یہ کی طرف اشارہ کیا، یہ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 320 میں بھی ہے، سنن نسائی کے حدیث نمبر 227 بھی۔ جدی سے مراد ابو عبداللہ عبد الملک بن ابراہیم جدی ہیں۔ جدی ایسے میں جدہ، جدہ یا جدہ، یہ دونوں پڑھا جاتا ہے، آج مشہور قرات جدہ ہی ہے۔ تو جدہ سے مراد وہی جو ایک ساحل پر ایک سعودیہ کا مشہور شہر ہے، اسی کی طرح نسبت کی جاتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ وہاں کے ساکن تھے، وہاں کے رہنے والے تھے، تو اس لیے ان کی طرح نسبت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 252، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زحير عن ابي اسحاق۔ زحیر سے مراد زحیر بن معاویہ ہے، اور ابو اسحاق سے مراد ابو اسحاق سبیعی ہیں۔ قال حدثنا ابو جعفر، وہ بیان فرماتے کہ ہمیں ابو جعفر نے بیان کیا۔ ابو جعفر سے مراد محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہیں،
جو امام باقر کے نام سے مشہور ہیں۔ انہو کان عند جابر بن عبداللہ ہو و ابو ہو، ابو جعفر یعنی امام باقر رحمہ اللہ وہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، وہ بھی و ابو ہو اور ان کے والد محترم بھی، وہ اندو قوم اور ان کے پاس کچھ اور بھی لوگ تھے، فسألوا عن الغسل انہوں نے ان سے غسل کے بارے میں سوال کیا، یعنی غسل کتنے پانی کے ساتھ غسل کافی ہو سکتا ہے۔ فقال یکفی کا فعان، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1 سا پانی یہ کفایت کر دے گا، کافی ہے۔ فقال رجلا ما یکفینی، تو ایک آدمی کہنے لگا کہ مجھے تو اتنا پانی کافی نہیں ہے، میرا جسم جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے، بال بھی بڑے ہیں، تو اتنے پانی کے ساتھ میرے لیے غسل کرنا یہ مناسب نہیں ہے، میں تو زیادہ پانی استعمال کرنے کا عادی ہوں۔ گویا کہ اس نے جو سائل تھا وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اتنا 1 سا مقدار پانی جو ہے وہ غسل کے لیے کافی نہیں ہے، میرے لیے کافی نہیں ہے، اس انداز میں اس نے یہ بات کہی۔ اس پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فقال جابر کان یکفی من و اوفا من کا شارن، اتنا پانی تو کافی ہو جاتا تھا اس کے لیے بھی جو جس کے بال تجھ سے زیادہ بھی تھے، وہ خیر من کا تو سے وہ بہتر بھی تھا، تیرے بالوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال زیادہ صاف ستھرے بھی تھے، زیادہ بہتر بھی تھے، جب آپ کو 1 سا پانی کافی ہو جاتا تھا تو تجھے کافی کیوں نہیں؟ گویا کہ انہوں نے سختی کے ساتھ ان کو یہ بات بیان کی کہ اپنی عادت کو بدل لیں کہ آپ زیادہ پانی استعمال کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، جس طرح کہ آج کل ہم ہیں۔ اگر ہمیں بھی کہے کہ 1 سا کے ساتھ تو ہمارا اکثر کا وضو نہیں ہوتا، تو ہم تو غسل کے لیے کئی بالٹیاں جو استعمال کر لیتے ہیں، جب تک پیچھے ٹینکی خالی نہ ہو تو ہمارا شاور جو چلتا ہی رہتا ہے، تو ہمارے لیے تو اس دور کے اندر ایک بڑا تعجب سا ہے کہ تھوڑی مقدار کے ساتھ غسل کرنا۔ اسی طرح انہوں نے بھی یہ تعجب سے کہا کہ یہ اس طرح اتنی مقدار پانی کے ساتھ غسل کیسے؟ اس پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا کافی ہو جاتا ہے، یہ الگ بات کہ تم اپنی عادتیں ابھی ایسی بنائی ہے کہ زیادہ پانی استعمال کرتے ہو، اتنے پانی سے نظافت ہو جاتی ہے جسم کی بھی، بالوں کی بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی بڑے تھے، بڑے آپ کی زلفیں تھیں، کانوں کے برابر بھی، کندھوں کے برابر بھی آپ کی زلفیں تھیں، اور آپ کے بال بڑے صاف ستھرے بھی تھے، پورا جسم بھی صاف ستھرا تھا، اور یہ تمام کی تمام نظافت اور صفائی آپ 1 سا پانی کے ساتھ کر لیتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 سا کے ساتھ یہ بہترین نظافت کی ہے تو ہماری کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے انہوں نے پھر تنبیہ کے انداز میں یہ بات ان کو کہی کہ فقال جابر کان یکفی من ہوا اولا من کا شعرن، اتنا پانی تو کافی ہوتا تھا جو من ہوا اوفا من کا شعرن، جو تو سے بالوں میں بھی زیادہ تھے، اور خیر من کا یا کہا تھا تو سے بہتر تھے۔ ثم امنا فی ثوب، اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہی کپڑے کے اندر امامت کروائی، جماعت کرائی، اور انہوں نے ایک ہی کپڑا اوڑا ہوا تھا۔ ایک کپڑے کے آگے وضاحت آئے گی کہ مطلب کہ اس کو دائیں اور بائیں جو اس کی طرفیں تھی، دائیں طرف جو وہ بائیں کندھے پر اور بائیں جو دائیں کندھے پر، ان کو ڈال کر مخالف سمت میں ڈالا ہوا تھا۔ حدیث نمبر 253، قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن عیینہ عن عمرو عن جابر بن زید عن ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و میمونۃ کانا یغتسلان من اناء واحد۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کانا یغتسلان من اناء واحد، وہ ایک ہی برتن میں غسل فرما لیا کرتے تھے، ایک ہی غسل میں وضو کر اپنا غسل کر لیتے تھے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ خاوند بیوی اکٹھے ایک ہی برتن کے اندر غسل کر سکتے ہیں۔ قال ابو عبداللہ کان ابن عیینہ یقول آخیراً،
امام بخاری یہاں ایک بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ گزشتہ روایت یہ مسند ابن عباس میں سے ہے یا مسند میمونہ میں سے ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ابن عیینہ رحمہ اللہ یقول اخیراً اپنی آخری عمر میں فرمایا کرتے تھے۔ ابن عیینہ جو اس روایت کے راوی ہیں وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں فرماتے تھے ان ابن عباس ان میمونہ، گویا کہتے یہ مسند میمونہ بیان کرتے تھے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کر کے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وصحیح ما رواہ ابو نعیم، لیکن صحیح بات وہی ہے جو ابو نعیم نے بیان کی ہے۔ ابو نعیم نے کیا بیان کی ہے؟ جو پیچھے روایت کے اندر الفاظ آ چکے ہیں کہ اس کے اندر بیان کرنے والے ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، اور آگے روایت یہ بیان کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و میمونۃ کانا یغتسلان من اناء واحد، گویا کہ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ مسند ہے، ان کی یہ روایت ہے۔ جبکہ ابن عیینہ جو اپنی زندگی کے آخری دور میں اس کو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کر کے بیان کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آخر عمر کے اندر ان کو کچھ تبدیلی انہوں نے کر دی کہ ابن عباس کی بجائے ابن عباس کا آگے حوالہ دے کر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی۔ جوانی کے اندر جو انہوں نے بیان کی ہے جب حافظہ قوی اور مضبوط تھا، اس وقت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ مسند بیان کی ہے۔ اگرچہ یہ روایت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مسند سے بھی ثابت ہے، وہ روایت بھی درست ہے، اس میں کوئی ابن عیینہ کے بھول یا غلطی خطا نہیں ہے۔ اس سند کے بارے میں امام بخاری بتلانا چاہتے ہیں جو انہوں نے سند بیان کی ابو نعیم والی، اس کے اندر زیادہ راجح بات ابو نعیم والی ہے کہ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اور باقی جو انہوں نے بعض اوقات ایسے بیان کی تھی وہ دیگر سندوں کے ساتھ دیگر روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ بسا اوقات ابن عیینہ نے یہ ابن عباس کے حوالے سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے، پھر وہ اپنا قصہ اور واقعہ بیان فرماتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو صحیح طرح سمجھ کر ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔